अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मलिक नदीम साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, चाय भी इंजॉय कीजिए और ये भी बताइए कि अभी जो नैब तहकीकात कर रहा है बहरिया टाउन में, नोटिस पे नोटिस और बड़े सख्त किस्म के ऑर्डर्स जारी कर दिए जा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी सील हो गई और फिर आप एक्टिविटीज नहीं कर सकते, सेल परचेज भी नहीं, इवन रेंट पर भी देने में अगर कोई मुलविस पाया गया तो आप लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। और बहरिया टाउन में एक बड़ा खौफ का माहौल बन चुका है। यहाँ के रिहायशी, आप भी बहरिया टाउन के रिहायशी, तो मेरा आपसे सवाल ये है, आप अपनी प्रॉपर्टी यहाँ से बेच बाच के जाने के लिए तैयार हैं या आप अब बहरिया टाउन में मजीद रहना नहीं चाहते? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने शऊर और अकल दी है। मैं अभी कहते हैं ना कि इन पैनिक हालात के बावजूद अपनी जो मेंटल हेल्थ है मेरी बेहतर है, तो मैं ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम तो नहीं कर सकता। पहली बात ये कि जो बेचारे मजबूरन ये काम कर भी रहे हैं वो मुझे बताएं कि जो अपनी उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी जो इस टाइम डिवैल्यू हुई है वो बेच के किसी गांव गोठ में भी विला नहीं ले सकेंगे। अच्छा देखिए, जो डी वैल्यू हुई है वो ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी या प्लॉट्स या वैसी चीजें हैं। जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे अपार्टमेंट है या विला है, उसमें डी वैल्यू का फैक्टर हम 19-20 का कोई फर्क है, यानी नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। अदनान भाई उसमें बिल्कुल फैक्टर बहुत बड़ा नहीं आया, लेकिन जो इसकी वर्थ है जी, यानी जो आपका क्राइटेरिया, जो यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड है, उसका जो रेट है ना वो आप किससे कंपेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। बहरिया टाउन अब मैं यहाँ अगर 7 साल 8 साल 9 साल गुजार चुका हूँ तो अल्लाह ताला मतलब माफ करे, कोई ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए, लेकिन मेरे लिए अब सिटी के अंदर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जिन चीज़ों से यूज टू हो चुका हूँ ना कि हमें यहाँ सफाई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए और ये भी हो और वो भी हो, तो ये नाज नखरे जो है वो इस बजट के अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। और देखिए यहाँ पे अगर कोई आपको 2 करोड़ का, पौने 2 करोड़ या 2.5 करोड़ का घर मिल दूसरा अदनान भाई मैं बीच में आपको टोकूंगा कि बेशक आप वो चलो डीएचए चलो जितना मर्जी है वो लगा लो, हम फिर भी नहीं चलेंगे नहीं मेरी क्योंकि देखें इन हालात में आप भी डीएचए चलने को कह रहे हैं। डीएचए नो डाउट एक अच्छी सिटी है, लेकिन जाहिर है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सोसाइटी टू सोसाइटी ही कंपैरिजन होता है, तो जाहिर है कोई भी सिटी चाहे डीएचए सिटी है, बहरिया का लिविंग स्टैंडर्ड और डीएचए का, क्योंकि अभी वो आपको पता है कि ज़्यादातर तो प्लाट्स होते हैं या कुछ है, वो डेवलप करो और इतनी सारी चीज़ें, ये फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें, यानी कि जो लोगों ने इन्वेस्ट वहाँ किया हुआ भी है, तो 30-30 40-40 साल तक तो वहाँ खाली रोड भी पूरे नहीं होते, तो यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डे 1 से कंप्लीट है। अच्छा मलिक साहब, मुझे भी मौका देंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। मैं नाज़रीन को भी आगाह करता हूं कि ये डीएचए वाली वीडियो का मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला है कि मैंने ये क्यों बनाई है। देखिए, इसको इंडिया पाकिस्तान का कंपटीशन ना समझे, मैंने कोई इस तरह के माइंडसेट से नहीं बनाई, और बल्कि उस वीडियो को लोगों ने सिर्फ टाइटल देख के चीखना चलाना शुरू कर दिया। हालांकि अगर वीडियो सुनी जाए, बाकायदा उसको समझा जाए, तो उसमें मैंने ये कहा है कि हमेशा हर जगह पे मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग होते हैं, और बहरिया टाउन में भी मौजूद है मुख्तलिफ मेंटेलिटी के, माइंडसेट के लोग, जो कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहरिया टाउन बंद गली में चला गया और अब मुस्तकबिल नहीं है, दी एंड हो चुका है बहरिया टाउन का। जो लोग ये सोचते हैं, इस सोच के साथ हैं, उनको मैंने इन्वाइट किया कि आ जाओ भाई, डीएचए सिटी का तो चले नाम ले लिया ना, मैंने कहा आ जाओ, जो निकलना चाह रहे हैं, औने पौने बेचना चाह रहे हैं, आओ, मैं तो रियल एस्टेट का काम करूं, मैं तो ब्रोकर हूं, मैंने तो बेचना है, मेरी पूरी टीम है और मार्केट पूरी बेच रही है, और वो बेच के कहीं भी साफ है, जब यहाँ से बेचेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, तो वहां हम लोग सर्विस दे रहे होंगे। नहीं, हम तो सिर्फ ये चाह रहे थे कि आप, जाहिर है कि आपके पास लोग आते हैं तो एक जाहिर है कि ट्रस्ट एतमाद के थ्रू आते हैं, बिल्कुल कि आप पे एतमाद है, ट्रस्ट है, तो मेरा मशवरा है कि फिर मशवरा सही दें। नहीं, मशवरा मेरी पूरी बात सुने ना मलिक साहब, नहीं मेरी पूरी बात सुने। देखिए, ये तो एक माइंडसेट के लोग है ना, एक स्कूल ऑफ थॉट वो है जो ये कहता है कि यार मुझे बहरिया टाउन ने जो दिया है, जो बहरिया टाउन में फैसिलिटेशन है, वो कहीं और नहीं है, ये लाइफस्टाइल कहीं और नहीं है। मैं, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू करोड़ों में चली जाए या चंद करोड़ में रह जाए, मुझे रहना यही है, मैं तो रह रहा हूँ, मुझे तो हर चीज फैसिलिटीज मिल रही है, मैं तो यहाँ हूँ। तो मैंने उनका भी तज़किरा किया उस वीडियो में, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ समझा नहीं, और फिर वीडियो में एडिट करके ये भी डाल रहे कि मैं फिर भी यहीं रह रहा हूँ। नहीं, मैं तो रह रहा हूँ, सबको पता है। देखिए, काम मैं पूरे पाकिस्तान में करूंगा, मैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हूँ भाई, IMPPL, और मैं डीएचए काम करूं, बहरिया करूं, या मैं किसी गोट का जाके काम करूं, मैं क्लिफ्टन करूं, मैं जाके गुलशन जौहर में करूं। अल्लाह, ये इन चीजों पे नहीं, ये एक आपसे जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक
کیونکہ ایک کافی چیزیں آپ بڑا لوگوں نے سیریس یہ سیریس چلا ہے اور میں نے خود وہ چیزیں دیکھی ہیں، تو اس لیے میں نے آج جو ہے آپ پہ وہ بھی کیا کہ اس کو بھی آپ کلیئر کرو. دیکھیں پاکستان پورا ہمارا ہے، چاہے کوئی بھی سٹی ہے، چاہے وہ ڈی ایچ اے سٹی ہے یا اے ایس ایف ہے یا کوئی بھی ہے، کمانڈر سٹی تک تمام ہمارے ہیں. اور دیکھیں ہر ایک کا ایک الگ کرائٹیریا ہے اور کچھ مینٹلٹی ہوتی ہے لوگوں کی، کچھ پیس آف مائنڈ لوگ ہوتے ہیں، کچھ کو شور شرابہ زیادہ پسند ہوتا ہے، کچھ کو مارکیٹ ریکوائرمنٹ. بہرحال ہر ایک کی اپنی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور پسند لائک ڈس لائکنگ بھی ہے. انفیکٹ ملک صاحب ہوا یہ کہ جب یہ نیب کی تحقیقات، نوٹس پہ نوٹس، آرڈرز پہ آرڈرز اور اس طرح کی چیزیں ہوئی نا، تو بہت سارے لوگوں نے نا مایوسی سے بھرے مجھے آڈیو میسیجز اور ٹیکسٹ میسیجز واٹس ایپ بھرا پڑا تھا. تو میں نے سوچ کے ان لوگوں کا رسپانس دیکھ کے نا، میں نے کہا بھائی اگر تو آپ بیچنا چاہ رہے ہو تو ہم آپ کو مارکیٹ ویلیو کے اکارڈنگلی آفر دیتے ہیں، آپ 72 گھنٹے کے اندر اپنی پراپرٹی سیل کرو. اچھا سیل کرنے کے اوپر بھی نہیں آ رہے تھے. پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے ڈیسپریٹ سیلنگ میں ہم ایگری ہیں. پھر جب جہاں سے پیسہ نکالنا تو کہیں نہ کہیں تو جا کے پراپرٹی لینی ہے نا. پھر یہ ڈی ایچ اے والا یا دوسری تیسری سجیشنز میری طرف سے آ گئی. لیکن خیر میں خود بحریہ ٹاؤن میں ایسے نہیں کہ بحریہ ٹاؤن میں ہم کام بند کر رہے ہیں، ہم نئے وینیو ضرور ایکسپلور کر رہے ہیں یا کام کریں گے اور وہ ہمارا رائٹ ہے. اور ڈی ایچ اے سے بیچ کے بھی لوگ بحریہ ٹاؤن آئے ہیں بھائی، اور بحریہ ٹاؤن سے اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے. نہیں، جسٹ ہم تو صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی سٹی ہے، جگہ ہے، ہر جگہ ہماری ہے اور ہر جگہ کی ایک میں نے جس طرح کہا کہ کرائٹیریا ہے اپنا، اور لائکنگ ڈس لائکنگ ہے لوگوں کی، اور اپنی افورڈیبلٹی اور فیسلٹی ہے. ہم تو صرف اس حوالے سے اس کو زیادہ پروموٹ یا اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جس بجٹ کے اندر یہاں چیزیں اب بھی مل رہی ہیں، جو کہ بہت بڑی مہربانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ادارے کا نہیں ہمارے ادارے کی، نیب کی، کہ وہ کہ وہ افورڈیبلٹی کے اندر رکھ رہے ہیں. ان کے نئے ہر آرڈرز آنے کے بعد جو امپیکٹ آتا ہے مارکیٹ پہ وہ یہی ہوتا ہے کہ ریٹس بلڈ اپ نہیں ہو پاتے. ہم لوگ جو عرصے سے یہاں انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے فیوچر کے لیے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ فیوچر کو وہ دوسرے، میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، کہ ان سوسائٹیز کی طرح چاہتے ہیں کہ یہ بھی 30-40 سال میں جا کے میچور ہو اور بڑھے. سر جی میں آپ کو سمپل ایک چیز بتاتا ہوں. یہاں پہ 350 گز کا گھر اسپورٹ سٹی میں آج بھی آپ کو تقریباً 2 کروڑ کے بجٹ میں مل جاتا ہے. آپ یہ ملیر والے روڈ پہ چلے جائیں، فیلکن کمپلیکس میں آپ کو یہی گھر کو 8 سے 12 کروڑ تک کی مالیت کا ملے گا. اپارٹمنٹ یہاں آپ کو 70 لاکھ میں 80 لاکھ میں مل رہا ہے 2 کمروں کا. آپ ملیر کینٹ چلے جائیں، یہاں پہ آپ کو 4-5 کروڑ کا 6 کروڑ کا اپارٹمنٹ مل رہا ہے. یعنی آپ گلستان جوہر یا یونیورسٹی روڈ پہ کہیں چلے جائیں، آپ اپارٹمنٹس کی قیمتیں تو پوچھیں. ٹھیک ہے، بحریہ کی قیمتیں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینس آف سیکورٹی ہے نا انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اس کے اوپر لوگ آ کے سب سے بڑا سوال اٹھاتے ہیں لیز کا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیز دیکھیں ساری سوسائٹیز نہیں دے رہی. اب میں ڈی ایچ اے کو بالکل ایک بات کرتا ہوں کہ ڈی ایچ اے میں جب آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں آپ کو سیم کائنڈ آف الاٹمنٹ ملتا ہے بھائی. آپ کو وہاں بھی پہلے دن ہی لیز نہیں مل رہی ہوتی. تو ود دا پیسیج آف ٹائم لاہور بحریہ ٹاؤن میں، اسلام آباد پنڈی بحریہ ٹاؤن میں میرا کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے، وہاں بھی لوگوں کو ود دا پیسیج آف ٹائم لیز ملا ہے اور یہاں بھی انشاءاللہ ملے گا. نہیں، دوسرا ہم بھی دیکھیں، ہم ایک پازیٹیو سوچ والے لوگ ہیں، ہر چیز کو کوشش کرتے ہیں کہ پازیٹیو ہی سوچا جائے. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ادارے اس پہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اللہ کرے، ہم تو کہتے ہیں بہت جلدی آپ تمام اداروں کو ایکٹیو کرو اور پھر اس کو ایک سائڈ پہ کرو. اتنے عرصے سے جو آپ لوگوں نے ہمیں لٹکا دیا ہے نا، یعنی کہ ایک شخص پھانسی کے پھندے پہ جب چڑھتا ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے کہ اب جب گلے میں پھندا ڈال دیا نا تو یا لٹکا دو یا نکال دو. ٹھیک ہے، ہماری نسلوں کو نہ رلائیں. آپ جو بھی لیگلیلٹیز ہیں اس کی کمپلیٹ کروائیں، اور جو یہاں کا سٹیک ہولڈر ہے رہائشی، ان کو روز نہ ماریں کہ آج اگر ایک ہی دفعہ کام کسی ایک طرف لگا دو. آپ ایک ہی دفعہ یا ہمیں مار دو تو یا ہمیں آزاد کرو. اچھا ایک سوال میں پوچھ کے وائنڈ اپ کرتا ہوں اس ویڈیو کو. مجھے یہ کلیئرلی بتائیں کہ ان نوٹس وغیرہ آنے کی وجہ سے جو رہائشی پراپرٹی ہے، چلے کمرشل کا تو بیڑا غرق ہوا ہی ہوا ہے، رہائشی پراپرٹی جن گھروں میں آپ رہتے ہیں، اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، ولاز میں رہتے ہیں، اس میں قیمتوں میں کتنا فرق پڑا ہے؟ دیکھیں بہت بڑا فرق تو نہیں آیا، لیکن میں کہتا ہوں جو گروتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہونے دے، وہ سٹاپ ہوئی ہے. کہ یعنی کہ آج سے اگر سال پیچھے چلے جائیں، 6-8 مہینے پیچھے چلے جائیں تو وہی 1.5 کا 1.25 کا. تو سم ٹائم جب اس طرح کی نیوز ڈالتے ہیں آپ لوگ تو پھر وہ 1.25 سے 1.5 پہ آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، اسی کی آس 19-20 کے فرق سے جو اس کی حالانکہ گرو ہونا چاہیے تھا کہ آج اگر یہ 1.5 کا ہے کل 1.25 کا ہو، اس کے بعد 2 کا ہو، 2.25، یہ 2.25 2.5 سے کے فگر کو پکڑنے کے بعد ریورس کروائے. دیکھیں آج چیزیں نارمل ہو جائے نا سر، Normal. آپ 2 2.25 تک بھی جو کر رہے ہیں نا، میرا جو کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے، میں یہ چیز دعوے سے کہتا ہوں، یہ گھر کسی صورت بھی 6-7 کروڑ سے کم مالیت نہیں کا 200 گز کا گھر نہیں ہے بحریہ کا. یہی تو ہم ٹھیک ہے، کہہ رہے کسی ہیں صورت کہ بھی. اداروں کو کہ بھائی آپ لوگ اس کو ایک بار کلیئر کرو، جو بھی جس طریقے سے بھی جو لیگل طریقہ کار ہیں ان کو پورا کروائیں اور ایک بار لیگل کریں. جیسے ہی جس دن یہ لیگل ہو گیا نا، اس دن اس کی پراپرٹی کی جو ورتھ ہے وہ یہ اپنی سٹینڈ پہ کرے گی. اور جب تک آپ اسی طرح لٹکائی رکھیں گے کہ نہ تو رسا کھینچ رہے ہو گے لٹکائی دو ہمیں، اور نہ آپ بندہ گلے سے نکال رہے ہو گے، ہر 2-3 مہینے بعد ایک نوٹس آ جاتا ہے، خوف کی تلوار لٹک خوف رہی. میں آپ لوگوں نے ہم لوگوں کا رکھا ہوا ہے. تو اداروں سے ہماری گزارش ہے کہ پولیٹیکل چیزوں کو الگ کریں اور ریئلٹی کو الگ کریں. یہ اسٹیٹ جو ہماری ریئل اسٹیٹ ایک پراپر بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور اس انڈسٹری کا سب سے بڑا پلیٹ فارم اس ٹائم یہ بنا ہوا ہے، کیونکہ جتنی بڑی ایکڑ اراضی ہے اس کی، جتنا بڑا اس میں گروتھ کا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اسپیس ملی ہوئی ہے، اتنی ہی انڈسٹری نے گرو کرنا ہے. آپ اس کو آپ کمپیئر کریں 2021 سے 22 سے 20 سے 18 سے کہ کس طرح انڈسٹری گرو کر رہی تھی، کتنے ہزار انڈسٹری کے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ لے رہے تھے اور خوشحالی کی طرف جا رہے تھے. تو ان تمام لوگوں کی معاشی قتل بند ہو. آپ اس کو جو ایک بار کرنا ہے لیگل جس طریقے سے بھی کرنا ہے وہ ہمارے اداروں نے کرنا ہے، اور ہم ان سے مدمانہ گزارش ہی کر سکتے ہیں، ان سے لڑ تو سکتے نہیں. ان کے آگے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ شاید اللہ پاک کو دلوں میں. ملک صاحب سے ناظرین بات چیت ہوتی رہے گی بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں سے متعلق اور بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کی قیمتوں کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا، فردر انٹرسٹنگ ایپیسوڈ آنے والی ہے. تھینک یو سو مچ.